التماس دعا۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل محمد کی عظمت پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ زحمت محسوس نہ ہو، آل محمد کے استقبال کے لیے مل کے آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ زیادہ وقت طویل ہو گیا ہے، جی بھر کے مجلس صبح سے لے کے اب تک آپ نے سماعت فرمائی، جس میں سننے کی سعادت مجھ جیسے حقیر نے بھی حاصل کی، اس لیے کہ حسین بادشاہ کی مجلس جتنا پڑھنا ثواب ہے، اس سے زیادہ کہیں ثواب سننے کا ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ بندہ خطیب ہو اور وہ آ کے تو صرف پیچھے ممبر پہ بیٹھے سنے نہ، جتنا بولیں گے اتنی داد نصیب ہوگی، اتنی عزت نصیب ہوگی، کیونکہ جتنا آل محمد کے فضائل میں خوش ہو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ میں صبح سے آپ نے فضائل ابھی میرے بھائی عمران حیدر ساقی صاحب سے بھی جی بھر کے سنا، جہاں وہ غربت چھوڑ گئے وہیں سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اختتام ہے مجلس کا، اور یہ مت سوچنا کہ ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، اندھیرا کافی ہو گیا ہے اور واپس گھروں کو جانے کی جلدی ہے، چونکہ آخر میں جی بھر کے پرسہ ضرور دیا کرو، کیونکہ جو شام کا بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے اس صبح سے لے کے اب تک اسی انتظار میں تھی۔ اب بند کر دو، مہربانی کیجیے، موبائل شوبائل بند کر دیں، کیونکہ میں بڑی مشکل میں ہوں اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ہستی کا اجلم برآمد ہونا ہے، اس کے مصائب ہم تو پڑھ دیتے ہیں، اللہ جانے آل محمد نے برداشت کیسے کیے ہیں۔ ایک کتاب ہے ملاقات با امام زمان، آغا حسن ابتہی کی لکھی ہوئی، تو اس میں انہوں نے باب الحوائج سرکار کی عظمت بیان کی ہے کہ جہاں سرکار کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام زمان تشریف لاتے، بالخصوص اس مجلس میں اس وقت مصائب پڑھوں گا، آپ آنکھوں کا وضو کریں گے، لیکن جھولیاں پھیلا کر رونا، جیسے بیٹھے ہوتے ہو۔ سرکار فرماتے کہ
امام زمانہ تشریف لاتے ہیں اور امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جہاں مجلس ہو ابوالفضل العباس کی، میرے سارے جد بزرگ، میرے معصوم سارے مجھے حکم دیتے امام زمانہ کو کہ کائنات کی تنابیں سمیٹو، عباس کی مجلس میں جاؤ۔ جو مومن یا مومنہ عباس کے فضائل سن کے خوش ہو اور مصائب سن کے چیخے مار مار کے روئے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جب وہ روئے میں اس مومن کے قریب جاتا ہوں، مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، اس کے دل میں جو جائز اور شرعی حاجت ہوتی اسے لکھ کر نیچے اپنی انگشت شہادت سے امام زمانہ دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو عباس کے مصائب سن کے رو رہا تھا ابھی مجلس سے اٹھنے نہ پائے، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ یہ عظمت ہے جناب عباس علیہ السلام۔ حدیث ہے نا، میں بس اسی رنگ میں نعرے سارے ہو گئی۔ اب فضائل عباس بادشاہ کی ہستی ایسی ہے، اس کے فضائل بھی پڑھو تو رونا آتا۔ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، آگے آخری جملہ ہے وکلنا محمد۔ ان 14 کے کل کا نام عباس ہے۔ جابری صاحب تشریف لائے، مولا آپ کی بچھائی صف عزا قبول و منظور فرمائے، آپ کے والد کے درجات اور بزرگوں کے جو دنیا سے چلے گئے جتنے حضرات تشریف فرماؤ، جو جو دنیا سے آپ کا احباب چلے گئے، مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ 14 کے کل کا نام ہے عباس۔ مدینہ شہر آپ کا میرا چوتھا امام، گھر میں مجلس کرائی، ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بچہ آیا، امام اٹھ کے استقبال کر رہے، مجلس پڑھتے پڑھتے ذاکر کے منہ سے جناب عباس کا نام نکلا۔ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چوتھے امام نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جسے رونا ہے، جسے ماتم کرنا۔ ایسے رونا جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش میں۔ کبھی یہ نہ سوچنا جتنے جوان بیٹھے نا کہ عباس کے یا آل محمد کے مصائب میں روئیں گے تو منہ ٹیڑھا ہوگا۔ زہرا کے سامنے شکل ٹھیک رکھنی ہے نا، بے تحاشا رویا کرو۔ اب حسین کو جابر ابن عبداللہ انصاری، جس کے نام سے حدیث کتاب منسوب ہے، 5ویں امام نے مجلس کرائی تو منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ آپ کے اور میرے 5ویں امام نے رومال چھین لیا، چھین کے فرماتے ہیں جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ رو کے کہتا مولا میرا تو رومال بھی بھیگ گیا ہے۔ اللہ جانے کس حسرت سے امام نے کہا واہ جابر، رونا بھی حسین کو، رونا بھی منہ چھپا کے، ماتم کر کے، ماتم کر کے۔ کہتے مولا کیسے رہوں؟ امام فرماتے ہیں ویسے رو جیسے ضعیف ماں
جوان بیٹے کی لاش پہ بین کر کے کہتی اب میرا کوئی نہیں رہ گیا. جزاک اللہ اجرکم اللہ. آپ تو تیاری میں بیٹھے, مجھے محنت ہی نہیں. قبلہ جی ذاکر نے زیدی صاحب مجھے سخی عباس کے علم کا صدقہ ہے, میں اس قبر کا زائر ہوں. کہتے ہو تو جملہ پڑھوں. خدام کو دیے پیسے, مولا کی قبر دکھا, نیچے چلے گئے. علامہ صاحب میرے قبلہ صاحب تھا, اس کو پیسے دیے تو اس نے ہمیں ایک مشورہ دیا کہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں لے لو, پانی لے جاؤ. جعفری صاحب مر جائے گا وہ بندہ جسے یہ جملے سمجھ میں آ گئے, برداشت نہیں کر سکتا. جسے اس جملے پہ بھی عباس کی غربت پہ رونا نہ آئے, مقدر کا ماتم کر لینا. شیشیوں میں قبلہ پانی بھرا. ایک ظاہر تھا, اس نے چھوٹی ساری مشک نکالی, پانی بھرنے لگا. جناب عباس کی قبر کے نیچے پانی طواف کرتا ہے, نہ اس کے آنے کا پتہ ہے کہاں سے آتا ہے, نہ جانے کی خبر ہے کہ کہاں جاتا ہے, نہ وہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. نیچے طے کر, سب نے بھری قبلہ شیشیاں, ایک ظاہر نے مشک بھر لی. ہر کسی نے سوچا کہ یہ زیادہ تبرک لے کے جانا چاہتا ہے. مشک میں بھر کے وہاں سے زیارت ہوتی ہوتی ہم زیارات کرتے کرتے شام آ گئے. شام میں سارا قافلہ اس مخدومہ کے روزے پہ پہنچا جو آج بھی سارے کنبے سے جدا زندان میں قید ہے. ماتم کر لینا جب فراز مصائب کا جملہ پڑے. جیسے ہی بی بی سکینہ کا روزہ آیا, اس زائر نے مشکیزہ نکالا, پانی سکینہ کی قبر پہ پھینک کے کہتے سکینہ جاگ, چچا نے پانی بھیجا ہے. ماتم ماتم ماتم, جس کا سینہ نہ دکھے وہ ماتم کرے. جزاک اللہ. مشکیزہ کھول کے پانی دہلیزوں پہ چھڑک کے کہتا تھا سکینہ جاگ, چچا نے نوکر کے ہاتھوں پانی بھیجا. پہلی دفعہ امام اٹھے, جھوک کے سلام کیا, السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. ذاکر نے پھر نام لیا, پھر چوتھا امام. 7 دفعہ ذاکر نام لے چکا, 7ویں دفعہ امام کھڑے ہوئے, مجلس روک کے پیروں پہ گر کے کہتے ہیں مولا بیمار ہو, آنکھوں سے خون جاری ہے, پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں, میں عباس کا نام لیتا ہوں, جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھتے بھی ہو, عباس کو سلام بھی کرتے ہو, رو کے فرماتے تجھے کیا پتا عباس کے میرے خاندان پہ احسان کتنے ہیں. ہاتھ باندھ کے کہتا مولا عباس کے آپ کے خاندان پہ کیا احسان ہے. رو کے امام فرماتے ہیں یہ احسان کم ہے کہ 10ویں کی رات علی کی بیٹی کو کوئی خوف نہیں تھا. یہ میرا بیٹا اب روشنیاں بند کر دو, اب آخری پرس ہے, اٹھ کے یہ لائٹیں آف کر دو بس. جیو اب یہ آخری پرس ہے.
میں نے اندھیرا اسی لیے کروایا ہے، اسی عباس کے زین سے اترنے کے بعد سیدوں کے خیموں میں اندھیرا آ گیا تھا۔ عباس زین سے اتر گیا، علی کی بیٹی نے اس انداز میں شام غریبہ کو بیان کیے ہے نا، شاعر کہتا ہے اللہ کی آواز ہے، یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، پردیش میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، اسلام کی غیرت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے۔ افسردہ ہے فلک، سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل امی دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر تیاری کر لی 4 کے عدد کا کہ اللہ جی بڑا اثر ہے سرکار عباس کی زندگی، 4 کے عدد جو علم جعفر سے واقف ہے وہ عدد کا اثر ہونا جانتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے تو میں اثر پڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آیا تاریخ 4 شعبان، بھائیوں میں نمبر 4، کل 4 جنگیں لڑا، 4 ہتھیار استعمال کیے، حسین نے 4 دفعہ جنگ سے روکا، شہادت کے بعد جسم کے ٹکڑے 4، 2 بازو، سر، جسم۔ جو معرفت سے مصائب سننے کے عادی ہو نا، 4 دفعہ شہید ہوا ہے علی کا بیٹا۔ مصائب میں ہو، پریشان بھی ہو، کہ 4 دفعہ شہید ہوئے۔ جو معرفت سے شہادت سننا چاہتے نا، جتنا مشکل ہوتا ہے بزدل کے لیے لڑنا، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے بہادر کے لیے ضبط کرنا۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ ماتم کرے، امام زمانہ تمہیں خالی جھولی بھیجیں گے نہیں۔ یہ تو باب الحوائج کا تذکرہ ہے، میں سخی کی غربت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو کیوں باب الحوائج اللہ نے کہا ہے؟ اس کے صدقے کیوں دعا رد نہیں ہوتی؟ علماء فرماتے ہیں کہ 2 حسرتیں دل میں لے کے چلا گیا۔ پہلی حسرت جنگ کا موقع مل جائے، دوسری تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ نہ جنگ لڑ سکا، نہ